بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل سب سے اچھا مقرر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کئی گھنٹے مسلسل بولتا جائے اور ایسی تقریر کرے جو بہت سے حاضرین کی سمجھ سے بھی بالاتر ہو۔ ابو داود کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک لمبی تقریر کر ڈالی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ زیادہ نہ بولتا تو اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے کم بولنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کم بولنا ہی بہتر ہے۔ ابو داود اور ترمذی کے ایک روایت میں ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا یقیناً زبان دراز آدمی سے بہت ناراض رہتا ہے جو بولنے میں اپنی زبان کو اس طرح چلاتا ہے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے۔ چونکہ دور حاضر کے لیڈر اور واعظوں اور مقرروں کی غرض شاہ راہ عمل پر ڈالنا نہیں ہوتی، بلکہ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تقریروں کے جال میں پھنسے اور ہمارے معتقد بن جائے۔ اس لیے وعظ اور تقریر کا اثر تک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے حق میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بات پھیرنے کا طریقہ اس لیے سیکھا کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے پندے میں پھنسائے، قیامت کے دن خدا نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یہ میرے ساتھی واقعتاً بھول گئے یا بظاہر بھولے ہوئے سے رہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے سے پہلے پیدا ہونے والے فتنہ کے ہر اس لیڈر کا نام مع اس کے باپ اور قبیلہ کے نام کے بتا دیا تھا جس کے ماننے والے 300 یا اس سے زائد ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ کرنے والے لیڈروں کا خوف ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب ایسے فریبی اور جھوٹے نہ آ جائے جن میں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بلائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ آئندہ کیا کیا بہتری کا زمانہ آنے والا ہے، اور میں آپ سے برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا کہ آئندہ کیا کیا مصائب، بلائے اور حوادث اور آفات کا ظہور ہونے والا ہے، تاکہ آنے والی بلائے مجھے نہ گھیر پائے۔ اسی عادت کے مطابق میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور خرابی میں پڑے ہوئے تھے، خدا نے اسے دور فرما کر ہمیں یہ بہتری یعنی اسلام کی دولت عنایت فرمائی، تو کیا اس بہتری کے بعد برائی کا ظہور ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس شر کے بعد بھی خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس خیر میں کچھ کدورت ہوگی، یعنی وہ خیر صاف نہ ہوگی بلکہ اس میں پانی کی طرح ملاوٹ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ کدورت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے پر چلیں گے، میرے طرز زندگی کے علاوہ زندگی کے دوسرے طریقوں کی راہ بتائیں گے، ان کے فعل تم اچھے بھی دیکھو گے اور برے بھی۔ میں نے عرض کیا تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی طرف بلانے والے ہوں گے، یعنی دوزخ میں لے جانے والے افعال کی دعوت دیں گے۔ جو شخص ان دروازوں کی طرف چلنے کے لیے ان کی دعوت قبول کر لے گا اسے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا ہمیں ان کا مزید کچھ تعارف کرا دیجئے۔ ارشاد فرمایا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے اور ہماری زبانوں والی مواعظ اور حکم کی باتیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میری زندگی میں وہ وقت آ جائے تو ارشاد فرمائیے میں اس وقت کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی جماعت
اسلامی طریقہ پر منظم نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تو ان سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے آبادی میں جگہ نہ ملنے کے سبب کسی درخت کی جڑ دانتوں سے کاٹنی پڑے اور اسی حال میں تجھے موت آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ کیسی ہی تنگی اور سختی برداشت کرنی پڑ جائے اور فرقوں اور پارٹیوں سے الگ رہنا ہی تیری نجات کا سامان ہوگا۔ مسلم شریف کے ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسے رہبر ہوں گے جو میری ہدایت کو قبول نہیں کریں گے اور میرے طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے، اور عن قریب ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانی بدن میں ہوتے ہوئے بھی شیطان والے دل ہوں گے، مدعیان نبوت، باطل کے داعی اور گمراہی کے رہبر صدیوں سے ہوتے ہوئے چلے آئے ہیں، اور اس دور میں تو ایسے لوگوں کی بہت ہی کثرت ہے جو ملحدانہ اور غیر اسلامی نظریوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا بصیرت افروز بیان اور روح پرور تقریریں قرآن حکیم کی آیات اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پر ہوتی ہیں، مگر ان آیات اور احادیث سے کفر اور الحاد کے نظریات کی تائید کی جاتی ہے، اور غضب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی نظریات کو سمجھا تک نہیں، وہ چند آیات اور احادیث یاد کر کے دوسری پارٹیوں کے نظریات کو خالص اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک طرف گمراہ کن لیڈروں نے امت کو برباد کر رکھا ہے، دوسری طرف جاہل اور دنیا دار پیروں نے ایمان اور اعمال صالحہ سے کھو دیا ہے۔ پیر کو نذرانہ دینا، قبروں کی زیارت کرنا، عرسوں کے جلوے دیکھنا اور اولیاء سلف کے ارشادات اور قصوں کو یاد کر لینا اور بیان کر دینا ہی نجات کا سامان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کی موٹی موٹی باتوں، روزہ، نماز وغیرہ تک سے پیر بھی بھاگتے ہیں، اور مرید بھی اعمال صالحہ کے اعتبار سے صفر ہی نظر آتے ہیں۔ پھر آیات اور احادیث کی وہ دلچسپ اور من سمجھی تفسیریں گڑھ رکھی ہیں جن میں سے بعض تو سراسر کفر ہے۔ جہاں مثنوی مولانا روم کے کچھ اشعار یاد ہوئے، حضرت جنید اور شبلی رحمہ اللہ کے کچھ ارشادات کا پتہ چلا، اور خواجہ اجمیری رحمہ اللہ اور دیگر اولیاء امت کی کچھ کرامتیں معلوم ہوئی، بس کامل اور مکمل بن گئے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔